إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند ضروری مسائل بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. میں آپ حضرات کا ذوق و شوق اور کثیر اجتماع کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں اور آپ حضرات کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت اور سعادت کا موجب ہے کہ میں ایسی جدوجہد رکھتی کی زیر صدارت بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حالانکہ میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ ایسے بزرگوں کے روتے ہوئے لب کشائی کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے اس گاؤں میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آیا ہوں. میرا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات تک چند حقائق پہنچانے ہیں، چند باتیں
عرض کرنی ہے کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو میں بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مسئلے بیان کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تشریف لایا تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول تمہارے نفسوں میں، عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے اس رسول پر وہ بات جو تمہیں مشقت اور مصیبت میں ڈالے۔ حریص علیکم، وہ رسول تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ رسول مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا میلاد شریف بیان فرمایا۔ میلاد شریف کے جلسے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حضور کی تشریف آوری کا بیان، حضور کے حسب نسب کا بیان، حضور کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ گہری ہمدردی ہے اس کا بیان، اور خصوصاً آپ کو جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اور اپنی امت پر شفقت اور مہربانی فرماتے رہتے ہیں اور فرمائیں گے، اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرما دیا۔ لقد جاءکم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا بیان ہے، من انفسکم میں حسب نسب کا بیان ہے، عزیز علیہ ما عنتم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ گہری ہمدردی ہے اس کا بیان ہے، اور بالمؤمنین رؤوف رحیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت پر مشفق اور مہربان ہیں اس کا بیان۔ تو میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری وصف جمیل اس آیت میں بیان ہوا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کے متعلق کچھ عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے بڑے مہربان۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اور دوسری آیہ کریمہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رؤوف الرحیم کہا ہے۔ بولو آپ دونوں آیتوں پر ایمان رکھیں گے یا ایک پر؟ تو دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے کیا عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم۔ تو کوئی سننے والا کہے بھئی یہ تو شرک ہو گیا، رؤوف الرحیم ہونا تو اللہ کی شان ہے، اور جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی اوصاف ہیں، وہی شان اور وہی اوصاف تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مان رہے ہو، تو یہ تو شرک ہے۔ تو اگر اس کو شرک کہا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک بیان کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشے، اور شرک کے سوا جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے، بخش دے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم ہیں۔ ہم اللہ کو بھی رؤوف الرحیم مانتے ہیں، نبی کریم کو بھی رؤوف الرحیم مانتے ہیں، مگر یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ ہمارا سنیوں بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اس کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں، وہ کسی کے بنانے سے رؤوف الرحیم نہیں بنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رؤوف الرحیم نہ بناتا تو آپ رؤوف الرحیم نہ۔ ایک فرق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ذاتی، حضور کی صفت ہے عطائی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدیم اور حضور کی صفت ہے حادث۔ تیسرا فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیر مخلوق اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے مخلوق۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق، یعنی دونوں کا رؤوف الرحیم ہونا برابر نہیں ہے۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوئی، کیونکہ شرک کی بنیاد برابری پر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا توجہ کرو، شرک کی بنیاد برابری پر ہے، اور ہم تمام انبیاء و اولیاء بلکہ ساری مخلوقات کے جتنے بھی کمالات یا اختیارات یا قدرتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بات، اور اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتیں، تمام کمالات، تمام اختیارات ذاتی اور حقیقی ہیں۔ لہذا
برابری نہ ہوئی. جب برابری نہ ہوئی تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت شرک نہیں کرے، کیونکہ استاد العلماء تشریف فرما ہیں اور بھی علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں، سامنے بھی ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں. کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف اور اندیشہ نہیں، میری امت شرک نہیں کرے گی کیونکہ واضح ہو چکا. واہ واہ. ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے گی اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں اور یاد الہی سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. تو جب سرکار یہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف اور اندیشہ نہیں، تو پھر بعد لوگوں نے جو دعائی مچائی ہوئی ہے، شور مچایا ہوا ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا ہو گیا ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے، اگر ان کی بات سچی سمجھ لی جائے تو سرکار کا فرمان غلط ہو جاتا ہے. اور سرکار کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا. لہذا یہی کہنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا شور مچانا وہ غلط ہے. کیوں کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے، ان باتوں کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے جو حقیقت میں شرک نہیں. بے شک. تو یہ بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی. اس بات کو سننے سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھی. انہوں نے توحید توحید کا شور مچایا. کیا بات. ہمارے کراچی میں دو بھائی ہیں، پہلے دونوں اکٹھے رہتے تھے. ایک مسجد انہوں نے بنائی، اس کا نام رکھا توحید. روڈ جو تھا اس کا نام رکھ دیا توحید روڈ. محلے کا نام رکھ دیا توحیدی محلہ. دونوں میں لڑائی ہو گئی. اور دوسرے نے آ کر دوسری جگہ مسجد بنا لی تو اس نے اپنی مسجد کا نام رکھا مسجد توحید نمبر 2. چنانچہ کالونیوں کا نام توحید کالونی، انجمنوں کا نام انجمن توحید. حالانکہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کیا بات، سبحان اللہ. ہے بے شک. توحید تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، ایک مانے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، یہ توحید ہے. اور توحید بھی اور انجمن بھی، توحید بھی اور کالونی بھی. کالونی میں تو سینکڑوں مکانات ہیں، جن مکانوں میں کمرے بھی ہیں، باورچی خانے بھی ہیں، بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. تم نے کالونیوں کے نام توحید رکھ دیے، روڈوں کے نام توحید رکھ دیے جہاں جانور اور حیوان چلتے ہیں. تم نے توحیدوں کے نمبر بنا دیے، توحید نمبر 1 اور توحید نمبر 2 اور توحید نمبر 3. تم نے تو توحید کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بے شک، بے شک، زندہ باد. ایک شخص کو اتنا بخار چڑھا توحید کا، اس نے اپنی بیوی کا نام توحید بیگم رکھا ہوا. اب میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، ذرا خدا کے لیے سوچو کہ وہ رات کے وقت توحید کا کیا حال کرتا ہوگا. تماشا بنا دیا ہے. تو میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سوچ. دیکھو، ہم اہل ایمان، ماشاء اللہ. بولو ہم کون ہیں؟ اہل ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر بھی ہمیں اہل توحید نہیں کہا. واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اتنے علماء بیٹھے ہیں، میں عالم نہیں، ان حضرات علماء کرام کا خادم ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہیں اللہ نے فرمایا ہے یا اہل التوحید، اے توحید والے، یا ایھا الموحدون، اے موحد. کیوں حضرات؟ جہاں بھی اللہ
تعالیٰ نے فرمایا، یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو یاد رکھو جو ایمان والا ہوگا وہ ضرور توحید والا ہوگا، کیونکہ توحید ایمان کا جز ہے، کوئی بغیر عقیدہ توحید کے مومن نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوگا جو مومن ہوگا وہ ضرور توحید والا ہوگا، لیکن بہت سے توحید والے ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، جو مومن ہوگا وہ ضرور توحید والا، لیکن بہت سے توحید والے ایسے ہیں جو مومن ہیں۔ بے شک، اور یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ شیطان سے۔ کیا بات، میں سارے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ بولو شیطان نے توحید کا انکار کیا؟ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا؟ کسی کو اس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا؟ اللہ کی عبادت کرنے یا اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اللہ کو تو اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے۔ اور عالم اتنا بڑا تھا کہ معلم الملکوت تھا، اور عابد اتنا بڑا تھا کہ اس نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی، توحید کا قائل تھا، پھر بولو مردود ملعون کیوں ہو گیا؟ بڑی موٹی سی بات ہے، کوئی پیچدار مسئلہ نہیں، کوئی دقیق مسئلہ نہیں، بڑا موٹا مسئلہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں، وہ سجدہ تعظیمی تھا نا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، یوں کہو کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے نہ اس کے عقیدہ توحید کو دیکھا، نہ اس کے علم کو دیکھا، نہ اس کی لاکھوں برس کی عبادت کو دیکھا، ملعون بنا دیا، مردود بنا دیا، اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عابد ہو، کتنے توحید کے نعرے لگاتا ہو اور دعوے کرتا ہو، اگر اس کے دل میں میرے بندوں کی تعظیم نہیں، میرے محبوبوں کی تعظیم نہیں، تو وہ مردود ہے، مقبول نہیں۔ تھوڑا تمہارا ہی نقصان ہوگا، میرا تو فائدہ ہے، جتنی دیر نعرے مارو گے مجھے سانس لینے میں۔ اسی واسطے میں نے آ کر کہا میں روٹی بعد میں کھا لوں گا، پہلے تکلیف کروا لو، کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، میں دیہاتوں میں بہت کم جاتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، پھر وقت تھوڑا ہے، پھر اثر ہو جائے گی، تو میں بالکل نماز پڑھ کے پانی کے 2 گھونٹ پی کے آپ کے سامنے آ گیا، تو میں نعروں کا منکر نہیں، نعرے لگاؤ مگر تھوڑے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھ دی کہ آدم کی اولاد نے پیدا ہونا ہے، نبیوں نے آنا ہے، نبیوں کی امتوں نے آنا ہے، اللہ نے بنیاد رکھ دی کہ صرف نمازوں کو ہی نہ دیکھنا، صرف علم کو ہی نہ دیکھنا، اور صرف عقیدہ توحید کو ہی نہ دیکھنا، یہ بھی دیکھنا کہ دل میں میرے پیاروں کی عظمت ہے یا نہیں۔ ایک بات اور بھی عرض کروں، ہمارے بعض سنی حضرات کہتے ہیں کہ یہ لوگ نماز کو بڑے پابند، دیکھیے واقعی یہ لوگ نماز کے بڑے پابند ہیں، اور ہمارے سنی حضرات ذرا نماز میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ، لیکن آج میں اس کا آپ کو فلسفہ بتا، یہ نماز کے کیوں پابند؟ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز ہر مسلمان مردوں عورت عاقل بالغ پر فرض عین ہے، بیمار کو نماز معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا لیٹا اشاروں سے پڑھے۔ جب بیمار کو نماز معاف نہیں تو ہم تندرستوں کو کیسے معاف ہو جائے؟ نماز میدان جنگ میں معاف، جہاں گولیاں می کی طرح برستی،
گولے گرتے ہیں، بم چلتی، تو امن چین کے ساتھ گھروں میں رہنے والوں کو کیسے معاف ہو جائے گا؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، مگر یہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کی میں وجہ آپ کو، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اور نماز سے روکتا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان روکتا ہے کہ یہ لوگ نماز نہ پڑھ سکے، اللہ کی بندگی نہ کر سکے، تو وہ نماز کے اس لیے پابند ہیں کہ ان کو شیطان روکتا ہے۔ نہیں ان کو شیطان نماز سے نہیں روکتا، ان کو روکتا ہے تعظیم سے۔ کیا بات، زندہ باد۔ کہتا ہے تعظیم نہ کرنا، نمازیں پڑھتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی اپنی بیتی ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی تو ان کی 30-40 برس کی کیا کرے گا؟ سنی سنائی بات نہیں ہے، اس کی آپ بیتی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے میری 6 لاکھ برس کی نمازیں کام نہیں آئی، تو ان کی 30-40 برس کی کیا کریں گی؟ کہتا ہے نمازیں پڑھو، خوب پڑھو، دبا کے پڑھو، میں تمہیں نہیں روکتا، مگر تعظیم نہ کرو۔ پھر میں کوئی ڈر نہیں۔ تے سنیاں نو روک دے نماز کو، کیونکہ جانتا ہے یہ نہ تعظیم نہیں ہے، الٹا ہو کے زور لگا، شیطان الٹا ہو کے زور لگا، مگر تعظیم دن بدن بڑھتی جا رہی۔ پہلے تو بڑے بڑے شہروں میں کہیں میلاد شریف ہوتے تھے، اب تو جناب گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، قریہ قریہ، شہر بشہر، اور شہروں میں ہر دفتروں میں، ہر فیکٹری میں، ہر میل میں، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشنوں میں، جیلوں میں، ہر جگہ میلاد شریف ہوتا ہے اور صلاۃ و سلام کی آوازیں گونجتی ہیں۔ شیطان نے دیکھا جتنا میں روکتا ہوں اتنا ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے دیکھا انہوں نے تعظیم تو چھوڑنی نہیں، چلو نمازیں ہی چھڑواؤ، کچھ تو نقصان پہنچاؤ، کچھ تو نقصان پہنچے گا۔ تو سنیو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعظیم کی توفیق دی ہے، بڑے پیارے عقیدے بخشے ہیں، اگر تم نماز روزے کے بھی پابند ہو جاؤ، شریعت و سنت کے بھی پابند ہو جاؤ، تو خدا کی قسم تم اولیاء اللہ بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو خیر ابھی بات دور چلی گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اہل ایمان، اور آج سے پہلے کیلنڈر چھپتے تھے یا آپ حضرات بھی سنتے تھے تو یہی تھا کہ اسلام کے 5 ہے، وہ تو پہلا رکن ہے ایمان، انہوں نے اب رکھ دیا توحید، ایمان کو ہٹا کر توحید ہے۔ کراچی میں کیلنڈر چھپا تو اوپر لکھا ہے اسلام کے ارکان توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ توحید یعنی ایمان کا لفظ ہی ہٹا، کیونکہ توحید والے ہیں نا، ایمان والے نہیں ہے۔ اب میں مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، حقیقی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اسی طرح دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ ہمارا۔ اب دوسری آیت پر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارا ولی اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ بولو، دونوں آیتوں پر ایمان رکھو گے یا ایک؟
تو دونوں پر ایمان رکھتے ہوئے کیا کہو گے؟ اللہ ہمارا تو جو صفت تو اللہ کے لیے مانتا ہے، جو شان اللہ کی مانتا ہے، وہی دوسروں کے لیے مانتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہاں بھی وہی فرق ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے ذاتی اور حقیقی طور پر، انبیاء و اولیاء ولی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ایک آیت اور پڑھ کر پھر میں نتیجہ پیش کر کے آگے بڑھوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ سمیعا بصیرا یہ الفاظ یاد ہے۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ سمیعا بصیرا یہ الفاظ ذہن میں رکھیں، اور یہی الفاظ اللہ نے انسان کے متعلق کہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیعًا بصیرا بنایا ہے۔ تو بولو الفاظ سمیعًا بصیرا ایک ہیں یا نہیں؟ ادھر دھیان کر کے الفاظ سمیعًا بصیرا ایک ہے، مگر حقیقت ایک نہیں۔ ولی کا لفظ ایک ہی ہے، رؤوف الرحیم کے الفاظ ایک ہی ہے، مگر حقیقت ایک نہیں۔ تو نتیجہ سامنے آ گیا کہ صرف الفاظ کے اطلاق سے شرک یا برابری لازم ہے۔ اگر اس طرح برابری لازم آنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں مسلمان نہیں رہے۔ مثلا دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ۔ اور جس کے منہ پر داڑھی ہو اس کو بھی مولانا ہے، تو یہ شرک ہوگی۔ مولانا تو اللہ ہے، اور تم نے کروڑوں اور مولانا بنا رکھے، تو یہ شرک ہو گیا۔ اس طرح اگر شرک ہونے لگے تو بولو کون شرک سے بچ سکتا ہے؟ ایک اور بڑی سادی سی بات کرتا ہوں، تم روز پڑھتے ہو سبحان اللہ، بولو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک، اللہ پاک۔ پاک ہونا کس کی شان ہے، کس کی صفت؟ اور یہ بھی کہتے ہو برتن پاک ہیں، کپڑے پاک ہیں، بدن پاک ہے، جگہ پاک ہے۔ تو کوئی سننے والا کہے بھائی تو مشرک ہو گیا۔ پاک تو ہے اللہ، تو برتنوں کو پاک کہہ رہا ہے۔ پاک تو ہے اللہ، تو بدن کو پاک کہہ رہا ہے۔ پاک تو ہے اللہ، تو کپڑوں کو پاک کہہ رہا ہے، تو تو نے تو کپڑوں کو، برتنوں کو اور بدنوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ تو اگر اس طرح شرک لازم آنے لگے تو بولو کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ اگر کسی مولوی صاحب سے کوئی پوچھے مولوی صاحب آپ کے کپڑے پاک ہیں، تو کہے نہیں نا پاک، کیونکہ پاک کہہ دیا تو کوئی برابری ہے۔ تو تماشا بنائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے توحید کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ یاد رکھو لفظ پاک ایک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی شان اور ہے، برتنوں اور کپڑوں کے پاک ہونے کی حیثیت اور ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں۔ جب آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تو سارے مسئلے سمجھو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر ہے، حضور کو اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، حضور کا علم حادث ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر مخلوق ہے، حضور کا علم مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا متناہی لا محدود ہے، اور حضور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، برابری تو تب ہوتی جب ہم یہ کہتے کہ جیسا علم اللہ کو ہے، جتنا علم اللہ کو ہے ویسا ہی اور اتنا ہی حضور کو ہے، تو یہ ہوتی برابری، اور اس کو کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو نبی کریم کے علم کو اللہ جیسا اور اللہ جتنا علم مانے وہ مشرک، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اور یہ کسی مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں۔ کسی جاہل سے بھی پوچھو کہ نبی پاک کو علم، نبی پاک کو اختیارات، قدرتیں کس نے عطا کی ہیں، وہ کہے گا جب اللہ کی دی ہوئی ماننی تو شرک کا سوال ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تمام مسائل کو اسی پر قیاس کر لو۔ اللہ ہمارا مددگار، نبی کریم بھی ہمارے مدد، اولیاء اللہ بھی ہمارے مدد، مددگار کا لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک۔ ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے، نبی کریم بھی نور ہے، نور کا لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور غیر مخلوق ہے، نبی پاک کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے۔ ہم تو ابھی ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہیں شرک، شرک کیسے؟ یہ تو شرک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو ہم تو نعرے مار مار کے یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں، بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم حضور کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول، ہم اللہ تو نہیں کہتے، ہم تو اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ رسول اللہ کہنا تو شرک نہیں ہے، جو تم یا کہتے ہو نا، یا کیسے یا جو کہتے ہو یہ شرک۔ اچھا جی یہ کیسی شرک ہے؟ کہتے ہیں یا اس کو کہنا چاہیے جو حاضر ناظر، اور حاضر ناظر اللہ ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو یا کہنا نہیں چاہیے، اگر کہیں گے تو شرک ہو جائے۔ تو میں کہوں گا جو ایسی بات کرتا ہے خود ہی مت ماری ہوئی ہے، اس کو عالم نہیں کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں جاہل بھی نہیں کہنا چاہیے، اجہل کہنا چاہیے۔ بے شک میں پوچھتا ہوں کہ اگر یا حاضر ناظر کو کہنا چاہیے تو قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب تم نے سارے قبروں والوں کو یا تو یہ کہو کہ یہ سارے قبروں والے حاضر ناظر، اگر کہو حاضر ناظر ہیں تو پھر حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت کیسے رہا؟ تم نے تو سارے مردوں کو بھی حاضر ناظر مانا۔ یہ کہتے ہیں نا یا اس کو کہنا چاہیے جو حاضر و ناظر ہو، اور حاضر ناظر ہے اللہ، معلوم ہوا کہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب انہوں نے جا کر مردوں کو بھی کہا، تو یا تو یہ کہیں کہ سارے مردے حاضر ناظر ہیں، اگر کہیں حاضر ناظر ہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ تم تو کہتے ہو خدا ہی حاضر ناظر ہے، اب تم نے سارے مردوں کو حاضر ناظر مان لیا، اور اگر کہیں کہ مردے حاضر ناظر نہیں ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھو کہ تم نے ان کو یا کہا جو حاضر ناظر نہیں ہیں، اور تم کہتے ہو جو حاضر ناظر نہیں، جو اس کو یا کہے مشرک، تو تم تو اپنے فتوے سے خود ہی مشرک ہو گئے۔ اب دونوں طرح تم نکل نہیں سکتے۔
جب تک یہ چھوڑو نا کہ یا کہنا جو ہے یہ شرک ہے. اگر یہ کہنا چھوڑ دو تو بچ سکتے ہو, ورنہ تم نہیں بچ سکتے. ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں, ان کے فتوے سے تو کوئی بھی نہیں بچتا, نہ یہ بچتی ہے نہ کوئی اور بچتا. مثلا میں ایک دو مثالیں پیش کروں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا, کعبہ تعمیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. اذن اذان دے حج کے لیے. یہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے, یہ بھی اعلان ہے نماز. تو حضرت ابراہیم ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے ایک طرف منہ کر کے کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج, اے لوگوں فرض کر دیا گیا ہے تم پر حج. فاتوا الی الحج, حج کے لیے چاروں طرف منہ کر کے یہ نگاہ پکار. اب آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, فٹافٹ مولویوں کے پیچھے نہ لگ جایا کرو, کچھ اپنی عقل کے شعور نہ بھی سمجھا سوچا کرو. بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان قیامت تک پیدا ہونے والوں کے واسطے تھا یا صرف ان لوگوں کے واسطے تھا جو اس وقت وہاں حاضر و موجود تھے؟ قیامت تک. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ انہی لوگوں کے واسطے تھا جو اس وقت وہاں موجود تھے, تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حج فرض بھی انہی پر ہی تھا. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے یا کہا. جو یا کہنے کو شرک کہتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر و ناظر تھے؟ اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جڑے جمے بھی نہیں تھا نہیں, وہ حاضر ناظر کیسے؟ اور اگر کہیں تھے تو پھر ان کو کہو کہ تم سے تو بڑا مشرک بھی کوئی نہ ہوا, تم نے تو سارے جہان کے لوگوں کو خدا کر دی, کیونکہ تم تو کہتے ہو حاضر و ناظر ہونا, اللہ کی جان ہے, آپ کہتے ہو سب حاضر ناظر. اور اگر کہیں نہیں حاضر و ناظر تھے تو پھر ان سے پوچھو کہ تمہارا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو غیر حاضر کو یا کہہ کے پکارے وہ مشرک ہیں, تو حضرت ابراہیم نے قیامت تک پیدا ہونے والے غیر حاضر لوگوں کو یا کہہ کے پکارا. تمہارے فتوے سے تو خلیل اللہ بھی نہ بچے. جب خلیل اللہ نہیں بچے تو میں کیسے بچ, اور یہ ہمارے سنی کیسے بچ؟ اور پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اگر غیر حاضر کو یا کہنا شرک ہے تو پھر اللہ نے اس کا حکم دیا تھا, اللہ بھی شرک کا حکم دیا. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی طرف سے نہیں, اللہ کے حکم دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں سنو, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس, اے لوگوں کتب علیکم الحج, فرض کر دیا گیا ہے تم پر حج, تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آواز کو, اس اعلان کو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے سنا. جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے وہاں سنا, جو باپوں کے صلبوں میں تھے, جو ماؤں کے شکموں میں تھے, انہوں نے وہاں سنا. جس نے لبیک کہا اس کی قسمت میں حج ہے, اور جس نے لبیک نہیں کہا اس کی قسمت میں حج ہے. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج ہے. اب خدا کے لیے ذرا سوچو, اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو تمام روحوں تک, تمام لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, تو میرے تمہارے درود و سلام کی آواز اپنے نبی تک نہیں پہنچا سکتا؟ ارے سنو, تم کہاں پھرتے ہو؟ کنویں سے نکلو اور دریا کی وسعتوں کو دیکھو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھرتے ہو تھی, دنیا کتنے پہنچ گئی ہے.
ابھی سنو، بتاؤ تم یہاں اپنے گاؤں میں بیٹھے بیٹھے BBC لندن کو سنتے ہو یا نہیں؟ ستارہ ندیاں نہیں؟ قاہرہ مصر کا دارالسلطنت، وہاں کوئی بولنے والا بولتا ہے، تم یہاں اپنے گھر میں سو. خانے کعبے میں نماز تراویح ہوتی ہے، میدان عرفات میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو. ستارے نہیں لگی. سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندے کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، تجربہ کر لیا. ایک موٹر مشرق کی طرف جا رہی ہے 60 میل کی رفتار، ایک مغرب کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک شمال کی طرف، چاروں سمتوں کی طرف 4 کار موٹریں جا رہی ہوں 60 میل کی رفتار سے، چاروں میں ریڈیو لگا ہوا، اور ایک ہی ریڈیو اسٹیشن آپ لگا دیں تو بھیا تو وقت چاروں موٹروں میں ایک آواز آئے گی جب، تو کیا یہ آواز موٹروں کے ساتھ 60 میل کی رفتار سے بھاگتی جا رہی ہے؟ اور یہ آوازیں کتنی ہیں؟ موٹریں تو مخالف سمتوں میں جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی. تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بندے کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہے. چنانچہ دیکھو، تم کمرہ بند کر لو، بستر پر لیٹ جاؤ، اوپر لحاف کھول لو، اندر لحاف کے اندر ریڈیو لگا دو تو بی بی اتنے بھی بولے، بی بی جی اتنے بھی بولے، بولے گی کہ نہیں؟ معلوم ہے بی بی سی تھوڑے بسترے میں بھی بڑی ہوئی ہے، اور تمہارے بسترے کے اندر بھی اس کی آواز آ رہی ہے، جہاں بھی چلے جاؤ اس کی آواز سنتے ہو. تو آپ کہیں گے جی وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آواز موجود ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کنویں سے نکلو. سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ آج تک دنیا میں جتنے لوگ ہوئے ہیں، جتنی ان کی آوازیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ فضا میں موجود ہیں، مگر چونکہ کروڑ آوازیں ہیں ایک دوسری آواز میں الجھ گئی ہیں، پھنس گئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گنجلان ہو گئی ہے. اب ان کو الگ الگ کرنا، نکھارنا بڑا مشکل ہے، مگر آوازیں موجود ہیں. بولو بھی آواز ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کوئی سنبھل کے بولو، کہیں مشرک نہ ہو جانا، کیونکہ آواز خدا نہیں ہے. ابھی تو تم کہتے تھے خدا ہر جگہ موجود ہے، اور کہتے ہو آواز بھی موجود ہے، تو کیا آواز خدا کی شریک ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہے کہ آواز ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کیا وہ مشرک ہو گیا؟ نہیں، یاد رکھو آواز ہر جگہ موجود ہوتی ہے آواز ہو کر، اور خدا ہر جگہ موجود ہے الہ ہو کر. وہ خدا ہو کر، خالق ہو کر، الہ ہو کر موجود ہے. آواز ہو کر موجود ہے. بڑے افسوس کی بات ہے تم آواز کو ہر جگہ موجود مانتے ہو، اور میں کہتا ہوں آواز کیوں ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ آواز میں لطف ہے. آواز ایک لطیف چیز، لطیف ہے، کثیف نہیں. دیکھو نا، میں مولوی صاحب کے منہ کے قریب کر کے آواز نکالوں تو ان کو کوئی آواز کا دباؤ، بوجھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آواز لطیف چیز ہے. آواز ایک لطیف چیز ہے. تو دیکھو میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے وہ ایک ہے یا کوئی سینکڑوں ہزاروں؟ ایک ہے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے، ہر بندے کے دو دو کا، ایک آواز سب کے کانوں میں برابر پہنچ رہی. تو چاہیے تھا ایک آواز ایک کے کان میں گھس جاتی، باقی سارے دیکھتے ہی رہے. آواز ایک ہے مگر لاکھوں کروڑوں کانوں تک پہنچتی ہے. معلوم ہوا جو لطیف چیز ہو وہ ایک ہو کر کروڑوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. کیا بات! خدا کی قسم آواز میں وہ بات پوری کرنے دیا کرو یار.
بات پوری کرنے دو، ساری محنت ختم ہو جائے، آخر وقت ہوں دوسرے بس جوش آ جائے، پھر انہوں میں کتوں لیا پورا جوش کو ذرا قبضے میں رکھو، قابو میں رکھو، اور جس وقت میں چپ کر جاؤں نا بات پوری کر کے پھر نہ آواز ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے کیونکہ آواز لطیف ہے، معلوم ہوا جو چیز لطیف ہو وہ ایک ہو کر کروڑ ہا کے پاس موجود ہو جاتی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ خدا کی قسم آواز میں وہ لطافت نہیں ہے جو ذات مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے بیٹھے ہو؟ باہر نکلو۔ سبحان اللہ۔ اگر امریکہ والے راکٹ چھوڑے، اس میں بندہ بٹھا دے جس کو تم کہتے ہو خلا بار، وہ چاند تک پہنچ جائے تو وہ امریکہ میں بیٹھے بیٹھے اس کا فوٹو بھی لے رہے ہیں، اس کی شکل بھی دکھا رہے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بھی سن رہے ہیں۔ یہ بات ہو تم کہتے ہو ٹھیک ہے سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اگر امریکہ والے راکٹ میں بیٹھے ہوئے خلا باز کے دل کی دھڑکن کو سن سکتے ہیں تو کملی والا جو اللہ کی ذات و صفات کا مظہر اتم ہے وہ اپنے غلاموں کے درود و سلام کو نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، اور اب تو مسئلہ اور حل ہو گیا۔ پہلے تو تھا نا ریڈیو، جب سے چلا ہے نا ٹیلی ویژن، حاضر ناظر کا مسئلہ تو بالکل ہی تھا۔ ریڈیو کا ایریل آواز کو کیچ کرتا ہے اور ٹی وی کا ایریل صورت کو کیچ کرتا ہے۔ رات بہت سے بندوں نے مجھے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو رات 9:10 ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، کراچی تک سب نے دیکھا، پورے پاکستان میں دیکھا، جہاں جہاں کسی نے لگایا دیکھ۔ تو میاں یاد رکھو ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے، آپ اس کو کروڑ ہا مقامات پر دیکھیں، معلوم ہوا بولنے والے کی آواز ہی موجود نہیں ہوتی، بولنے والا بھی موجود ہوتا ہے۔ ریڈیو کا ایریل آواز کو کیچ کرتا ہے، ٹی وی کا ایریل صورت کو کیچ کرتا ہے، تو جب سے ٹیلی ویژن چلا ہے مسئلہ حل ہو گیا، بولنے والا ایک جگہ ہے، آپ اس کو کروڑ ہا مقامات پر دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی دنیا کا یہ عالم ہے کہ کملی والا بظاہر مدینے میں ہے، بباطن ہر مومن کے سینے، مگر تو اپنے سینے کو روحانیت کا ٹیلی ویژن بنا لے، تعلق ہو سرکار کے ساتھ، پھر تیری بھی یہ حالت ہو جائے گی، دل کے آئینے میں ہے تصویر شاہ، جب ذرا گردن جھکائی کے ہیں۔ تو میاں یاد رکھو یہ لوگ جو ہاں جی اتنے ہی بھجے ہوئے ہیں، یار نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں ہے، چلو خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر کہو یا اس کو کہا جاتا ہے جو حاضر ناظر ہو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو یا کہا، اور کہا بھی اللہ کے حکم، یا تو کہو قیامت تک پیدا ہونے والے سب حاضر ناظر ہیں، اگر کہو حاضر ناظر تو مشرک، اور اگر کہو حاضر ناظر نہیں تو مشرک، کیونکہ تم فتویٰ یہ دیتے کہ جو غیر حاضر کو یاد ہے وہ مشرک، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جو شرک کرتے ہو کہ یا کہنا شرک ہے تو کوئی دلیل بھی پیش کرو، تو دلیل یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی تقریریں سنو، پڑھے لکھے حضرات توجہ کرو، جتنی آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں وہ سب یہ پڑھ پڑھ کے لکھ کے نبیوں ولیوں پر ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ یدعون من دون اللہ ولا تدعوا من دون اللہ۔ پڑھے لکھے حضرات خصوصی توجہ، اللہ فرماتا ہے ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك شيئا ولا يضرك۔ من دون اللہ کو مت پکارو، کیونکہ من دون اللہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب انہوں نے پڑھی آئے، کہتے ہیں ولا تدعوا من دون اللہ
اللہ کے سوا جو ہیں ان کو مت پکارو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو مت پکارو، کیونکہ وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک عام آدمی، سادہ آدمی سنتا ہے کہ مولوی صاحب ہیں، منہ پر داڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارہ تو کرنا چاہیے کہ مولوی پڑھ تو رہا ہے قرآن کی آیت مگر ترجمے میں ڈنڈی مار رہے، یہ تو اس کو پتا نہیں، یہ تو علماء کو پتا چلے۔ سیدھے سادھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ بولو بھی کیا ترجمہ کرتے ہیں من دون اللہ کا؟ اللہ کے سوا۔ اور کہتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کو مت پکارو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں میں اللہ کے سوا کو، اچھا یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کو پکارنا، تو پڑھے لکھے حضرات بھی اور دوسرے خصوصی توجہ کرو، بولو جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے یا نہیں؟ بولو جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا، جو مردہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا، جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے، اور جو دور بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کو مت ہوگا۔ اگر ان کا ترجمہ لیا جائے، بولو کوئی دنیا میں مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی زندے کو پکارے گا تو مشرک، کیونکہ زندہ بھی اللہ کے سوا ہے، مردے کو پکارے گا تو مشرک، اور اگر قریب بیٹھے ہوئے کو پکارے گا تو مشرک، دور بیٹھے ہوئے کو پکارے گا تو مشرک۔ کیونکہ یہ نہیں ہے حکم کہ بھئی دور والوں کو مت پکارو، یہ نہیں ہے کہ مردوں کو مت پکارو، حکم یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے ان کو مت پکارو، اور زندے بھی اللہ کے سوا، مردے بھی اللہ کے سوا، جو قریب ہے وہ بھی اللہ کے سوا، جو دور ہیں وہ بھی اللہ کے سوا۔ تو اگر ان کا ترجمہ اور ان کی آیت کو لیا جائے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پھر تو اگر باپ بیٹے کو بلائے، او بیٹا، کیونکہ بیٹا بھی اللہ کے سوا، باپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کسی بچے نے مارا، اس نے اپنی ماں یا ماں بابا مجھے مارتا ہے، وہ بھی مجھے، کیونکہ اماں بابا بھی اللہ کے سوا۔ استاد نے شاگرد کو پکارا، اوے ادھر آ، وہ بھی مجھے، کیونکہ شاگرد بھی اللہ کے سوا، کوئی مسلمان رہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں زندوں کو پکارو مردوں کو، ایک چلی ہے کہ زندیاں کو پکار لو تو مردیاں نہ پکارو، وہاں تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے ان کو مت۔ تو اصل میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں نے ان باتوں کو شرک کہنا شروع کیا ہوا ہے جو حقیقت میں شرک ہے۔ یہ میں اس کا نمونہ آپ کو بتا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت، بولو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت۔ یہ الحمدللہ باوجود کم علم ہونے کے میری یہ تحقیق بڑی زبردست تحقیق، اور میں کہتا ہوں جس کا دل چاہے بے شک مجھ سے سوال کرے، لکھ کر بھیج دے، میں ثابت کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت، تو اللہ فرماتا ہے بتوں کو مت پکارو، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ لکڑی کی مورتیاں، یہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو سنو، عرب کے جو مشرک تھے وہ اپنے بتوں کو معبود مانتے اور معبود مان کر ان کو پکارتے، اور خدا کی قسم ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو معبود مان کر پکارا جائے تو یہ
لیکن ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم نبی کریم کو پکارتے ہیں تو معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کا محبوب مانتے ہیں. انہوں نے یہ بنیادی بات چھوڑ. یہ کہتے ہیں عوام کو کس طرح بہکاتے ہیں کہ عرب کے مشرک بھی غیر اللہ کو پکارتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ بھی مشرک وہ بھی غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی ہیں. وہ بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں. وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک. کتنا بڑا بنیادی بات کو چھوڑ دیتے یہاں. وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے ان کو معبود مان کر، اور ہم نبیوں ولیوں کو معبود اور موجود بھی. تو پھر اندھیرا کیوں رہتا ہے جب ہر جگہ موجود بھی ہے اور نور بھی ہے؟ تو جہاں نور ہوتا ہے وہاں تو اندھیرا رہتا نہیں. تو یا کہو نور نہیں ہے یا کہو موجود نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات چھوڑو، نور بھی ہے اور موجود بھی ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ چاہیے ساری کائنات میں روشنی ہو، چاندنا ہوئے. اس کا جواب دو. بولو خدا تعالیٰ نور ہے یا نہیں؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں میں. اللہ نور بھی ہے اور موجود بھی ہے. تو پھر ان سے پوچھو کہ تم حضور کے ناظر اور نور ہونے کے منکر ہو مگر خدا کو نور بھی مانتے ہو، حاضر ناظر بھی مانتے ہو، تو جن جگہوں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ یا کہو خدا نور نہیں یا کہو موجود نہیں، دونوں صورتوں میں بیڑا غرق. یا کہو نور نہیں یا کہو موجود. میں پوچھتا ہوں قرآن نور ہے یا نہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تمہارے گھروں میں قرآن موجود بھی ہے، نور بھی ہے، پھر اندھیرا کیوں رہتا ہے؟ تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں، یہ نور ہیں یا نہیں؟ ہر وقت فرشتے موجود بھی ہیں، نور بھی ہیں، تو پھر اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ بتیاں کیوں جلاتے ہو؟ کیونکہ جتنے تھی جاگو گے فرشتے نال، 2 نور نال ہیں، تو پھر روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ یا کہو فرشتے موجود نہیں یا کہو نور نہیں، دونوں صورتوں میں بے ایمان ہیں. تو اصل میں انہوں نے سمجھا نہیں ہے. میاں روحانیت کے احکام اور ہیں، جسمانیت کے احکام اور ہیں. عالم خلق اور ہے، عالم امر اور ہے. ان کو تو عالم امر کی ہوا بھی نہیں. کیا بات ہے؟ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. عالم خلق کی چیزیں نظر آتی ہیں، عالم امر کی چیزیں نظر نہیں آتی. الا لہ الخلق والامر. مجھے فرمایا گیا تھا یہاں صوفیاء بھی ہے، معرفت کے مسائل کو پسند کرتے ہیں. الا لہ الخلق والامر، اسی کے واسطے ہے عالم خلق اور عالم امر. دیکھو ایک ہے عالم خلق، یعنی جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں، دیکھنے سننے میں آتی، چھونے سونگنے میں آتی، چکھنے میں آتی ہے، ان کا تعلق عالم خلق. اور ایک ہے عالم امر. بڑی آسان بات کرو، انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ ہمارا جسم عالم خلق ہے اور روح عالم امر ہے. بولو بندے کی روح نکلتی ہے یا نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے بندہ مرتا ہے تو روح نظر آتی نہیں. اگر نظر آتی ہوتی تو سارے ہی پکڑ لیتے کتنے جا رہے ہیں، کوئی جان ہی نہ کرے. فرشتے موجود ہیں، روح قبض کرنے والے وہ روح کو قبض کرتی ہے، لے جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. تو عالم امر جو ہے اس کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ اور عالم خلق کا تعلق ہے جسمانیت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. آپ
آپ کا تعلق عالم خلق سے بھی ہے، عالم امر سے بھی ہے. ارے عالم خلق کے لحاظ سے مدینے میں ہے، عالم امر کے لحاظ سے ہر مومن مدینے میں. کیا بات ہے خلیل صاحب. میرے بزرگوں اور دوستوں، ان لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. کم از کم یہ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھا کریں تو اس قسم کے اعتراض نہ کیا کریں. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ اپنوں کو بھی نہیں مانتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے تجھے بھیجا. حضور تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری کی اللہ خبر دے رہا. خلقت کے واسطے محدودیت ملائکہ کے مرتبہ سے مشرف ہونے کا باعث بنا. پھر وہی نور آگے حضرت آدم کی اولاد میں چلا. اسی نور کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی، اور اسی نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی. یہ 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں، یہ استاد العلماء بیٹھے حضرات کہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے. نبی کریم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہو تو سناؤں. فرمایا چچا کہو جس منہ سے تم میرا قصیدہ پڑھو گے اللہ اس منہ کو سالم رکھے. حضرت عباس حضور کی مجلس مسجد میں جب حضور غزوہ تبوک سے واپس مسجد میں بیٹھے ہوئے حضور کی مجلس میں حضرت عباس حضور کے چاچا یہ کہتے وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ گری فرمائی. آپ بھی جلوہ گر ہوئے. کیسے؟ فی صلبِهِ أَنْتَ، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر تھے، پوشیدہ تھے. جب آپ کا نور ان کی پشت میں تھا کیف یحترق، پھر وہ کیسے جل سکتے تھے. تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ محدثین کی اصطلاح میں ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث تقریری. یعنی نبی کریم کے سامنے کوئی بات کی جائے، کوئی کام کیا جائے، حضور دیکھیں اور حضور روکے ٹوکے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو حضور پر لازم تھا کہ حضور اصلاح کر دیتے، روک ٹوک دیتے، چچا آئندہ ایسا نہ کہنا یہ بات واقعے کے خلاف ہے. حضور نے روکا ٹوکا نہیں، سنا، تسلیم کیا، معلوم ہوا انہوں نے حق بات کہی تھی. دیکھو سرکار دو عالم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھے، پھر وہ کیسے جل سکتے. اور بولو بھائی ہم مذہباً کون ہے؟ حنفی. سب بولو مذہباً کون ہے؟ حنفی. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں، تو یہ حنفی نہیں ہے اصل میں، حنفیت سے پھر گئے معتزلہ بن گئی. ان کے عقائد وہی ہوتے جا رہے ہیں جو معتزلہ کے. وہ بھی معتزلہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی، یہ بھی وہی ہے. ہاں وہ معتزلی ہے اور کہتا ہے میں حنفی ہوں. کئی حنفی بن جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے بٹیر باز جو ہوتا ہے نا، جب وہ کھیت میں جال لگا لیتا ہے نا تو آواز بالکل بٹیرے جیسی نکلتی ہے. ٹھیک یہ گلا تو ہوئی نا عالمانہ، میری سچی گلا نہیں جی تاری سمجھ لیتا. کیوں بھائی بٹیر باز کیسی آواز نکالتا ہے؟ بالکل بٹیرے جیسے. بٹیرے سمجھتے ہیں بٹیرا بول رہے ہیں لیکن ہوتا ہے شکاری. اور بٹیرے جیسی آواز کیوں نکالتا ہے؟ اگر آواز نہ نکالے تو بٹیرے پھنسے کیسے؟ یہ اپنے آپ کو حنفی نقش بندی نہ کہیں تو حنفی نقش بندی پھنسے کیسے؟ یہ حنفی نہیں، یہ حنفی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ آواز حنفیوں کی نکالتے ہیں تاکہ حنفیوں کو پھنسائے.
ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا قصیدہ نعمانیہ پڑھ کر وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کی پیشکش کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت الذی لما تبدل آدم من ذلۃ فالا وهو آباد. یا رسول اللہ وہ ذات ہے جب آدم علیہ السلام نے آپ کی ذات سے توسل پکڑا اور جب آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ بظاہر وہ آپ کے باپ ہیں مگر ان کا بھی بیڑا پار ہوا تو آپ کے وسیلے. میرے بزرگوں اور دوستوں میں یاد کر رہا تھا سرکار کا نور منتقل ہو کر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو اسی نور کی، اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار سے بچے تو اسی نور کی. وہ نور پاک سلبوں میں اور پاک رحموں میں، پاکوں کے سلبوں میں اور پاکوں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا اپنی برکات اور اپنے جلوے دکھاتا ہوا آ رہا ہے. اگر تفصیلی طور پر پڑھنا چاہو تو میری کتاب پر الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین میں نے حضور کے نور کا منتقل ہونا بیان کیا، حضور کے آباء و اجداد کے حالات بیان کیے. حضور کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ہے جن کا نام تھا حضرت الیاس. وہ فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے احرام باندھتا تھا اور کہتا تھا لبیک، میں منہ سے لبیک کہتا تھا اور اپنی پشت سے بھی لبیک کی آواز. اٹھا کر دیکھو زرقانی شرح مواہب اللدنیہ، علامہ زرقانی نے ان روایات کو نقل کیا. ارے جن کے سلبوں میں سرکار تھے وہ منہ سے کہتے تھے لبیک، سرکار ان کی پشت میں کہتے تھے. یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمت اللہ علیہ، جس کے سلم میں حضور کا نور آتا تھا اس کے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی تھی، ایسی چمک کے وہ اندھیری کوٹڑی میں جاتا تو روشنی ہو جاتی. اس کے بدن سے خوشبو آنے لگ جاتی، اس کے اوصاف پاک ہو جاتے، لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے. چنانچہ پڑھ کے دیکھو حضرت عبد المطلب کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ رؤسا عمرا ان کی تعظیم کرتے تھے، بوجہ نور محمدی کے ہیبت میں آ جاتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے. اگر واقعات سنانے لگوں تو بڑا وقت لگتا. دیکھو حضرت عبد المطلب سرکار کے نور کی برکتیں ایسے تھے کہ جب مکے میں قحط پڑ جاتا، بارش نہیں ہوتی تو قریش کے بڑے بڑے سردار ان کا ہاتھ پکڑ کر کوہ زبیر پر لے جاتے اور کہتے عبد المطلب اللہ سے نہیں مانگو. حضرت عبد المطلب ہاتھ اٹھاتے، ادھر ہاتھ اٹھتے ادھر کالی کالی گٹائیں کھا جاتی، اللہ ببرکت نور محمدی بارش برسا دیتا. حضرت عبد المطلب کے جسم سے خوشبو ہے، ان سے نور پاک منتقل ہو کر حضرت عبداللہ میں حضرت عبداللہ کا لقب ہے زبی، اس لیے سرکار فرماتے ہیں لبن الزبی ہے، میں دو زبیحوں کا بیٹا، ایک میرے باپ زبی ہے حضرت اسماعیل اور ایک میرے باپ زبی ہے حضرت عبداللہ. دیکھو حضرت عبداللہ کے اخلاق بڑے پاکیزہ، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں کی، کبھی برائی نہیں کی. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ جانتا تھا انہوں نے میرے حبیب کا ماں باپ بننا ہے، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور ہر برائی سے بچایا. افسوس سد افسوس کے جو مولوی پھرتے ہیں، قسم خدا کی انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے محمد ایک مشرک ماں باپ کا بیٹا. یہ حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں. ایسے بے ادب اور گستاخ ہیں، بات کرنے سے پہلے ذرا نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا. حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہنے والے
ہوش سے بات کر کہیں خود جہنمی نہ بنائے۔ حضور کے والد ماجد نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، بڑے نیک کام تھے، اور حضور کی والدہ ماجدہ کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا، نام آمنہ تھا، لقب طاہرہ تھا، پاک لڑکی، پاک لڑکی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نکاح ہو گیا، بڑے واقعات ہیں جن کو میں چھوڑ گیا ہوں۔ نکاح جب ہوا پہلے ہفتے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور محمدی کی امانت دار، اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابھی نکاح کو 2 مہینے یا بقول بعد 5 مہینے ہوئے تھے۔ حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کھجوروں کی تجارت کرنے کے واسطے یثرب، جس کا نام اب ہے مدینہ طیبہ، اب یہ صرف کہنا جائز نہیں کیونکہ اس کے معنی اچھے نہیں، وہاں کھجوروں کی تجارت کرنے کے لیے گئے، وہیں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال۔ حضرت عبد المطلب کو بھی صدمہ تھا، بھائیوں کو بھی صدمہ تھا، مگر سب سے زیادہ صدمہ اس غم نصیب بیوہ کو تھا جس کی شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے اور جس کے ہاتھوں سے ابھی مہندی بھی نہیں اتری تھی، جس کی جوانی ابھی شباب پر تھی، مگر اس کی محبت کا چمن اچانک اجڑ گیا، اور اس طرح شوہر جدا ہوا کہ گھر سے راضی خوشی گیا، تجارت کے لیے گیا، نہ آخری وقت بات کرنی نصیب ہوئی، نہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، نہ جنازہ اٹھتے دیکھا، نہ قبر ہی پاس ہے کہ کبھی جائے، اور دل کے اندر جدائی کے شعلے جو سونا سن ہے، جدائی کی آگ جو بھڑک رہی ہے، اور شعلے آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکلتے ہیں، کبھی کبھی اپنے شوہر کے مرکز پر جا کر ان آنسوؤں کا ہدیہ نذرانہ پیش کر سکے۔ شوہر کی قبر بھی ہے تو 300 میل دور۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں رات کے وقت جب میں لیٹتی تھی، اکیلی ہوتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی، لیکن مجھے غیب کی آوازیں آتی تھی، آمنہ تو غمگین نہ رہا کر، تو غمگین نہ رہا کر، رنجور نہ رہا کر، تو اپنی قسمت پر ناز کر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس امت کا نبی ہے، جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھو۔ بڑی بڑی اچھی زیارتیں مبارک بادیاں پیش کرتے تھے اللہ کے پیارے، عجیب و غریب قسم کی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور مجھ میں منتقل ہوئے، مجھ میں ایک انقلاب آ گیا، میں شیشے میں اپنا منہ دیکھتی تھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ میرے منہ میں اتنا نور کدھر سے آ گیا، میرے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی۔ فرماتی ہے میں سخت پتھروں پر چلتی تھی، وہ میرے پیروں کے نیچے نرم ہو جاتے ہیں، اور جو عورتوں کی حالت ہوتی ہے ان ایام میں وہ میری بالکل حالت نہیں ہوئی، کیونکہ فرماتی ہے نہ میرا پیٹ بڑا ہوا تھا، نہ کوئی بوجھ تھا، نہ کوئی شکل تھا، کیونکہ میں دیکھتی تھی میرے پیٹ میں نور ہی نہیں رہ جاتی۔ لو میرے بزرگ اور دوستوں، وقت گزرتا گیا، دن پورے ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، گھر میں کوئی اور نہیں۔ حضرت عبد المطلب حرم میں جا کر سو جایا کر، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں گھر میں بالکل اکیلی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں شب تھی، پیر کی رات، میں گھر میں اکیلی تھی، اچانک میرے شدت کا درد اٹھا، میں اس درد کی وجہ سے لیٹ گئی، کھڑی نہیں رہ سکی، بیٹھ نہیں سکی، شدت کا درد اٹھا، اور میں خیال کرنے لگی کہ پہلا بچہ ہے اور کوئی میرے پاس نہیں اور کسی کو میرے حال کی خبر نہیں، تو یہ وقت کیسے گزرا؟ تو فرماتی میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میری آنکھوں سے پردے اٹھے، چھت بھی درمیان میں حجاب نہ رہے، میں نے دیکھا ساری فضا مردوں سے بھری ہوئی، یہ فرشتے تھے جو مردوں کی شکل میں متشکل تھے، اور وہ دھیمی دھیمی آواز سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی کو ابھی جلندری نے اپنے انداز میں پیش کیا، فرشتوں کی سلامی
دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ فرماتی پردے اٹھے، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ میرے حجرے میں آیا، اس نے میرے اوپر سے یوں پر پھیر دیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے پر کے پھرنے سے میری وہ تکلیف اور شدت کا درد دور ہو گیا۔ پھر اچانک میں نے کیا دیکھا؟ میرے پاس ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا رکھا اور مجھے خاص کی میں نے پی لی۔ اس کے پینے سے مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ اب میں ہر آنے والے نازک سے نازک وقت کا آسانی سے مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا؟ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ حسین و جمیل خوبصورت عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان عورتوں کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کدھر سے آ گئی ہیں، دروازہ بند ہے، نہ ان کے آنے کی آہٹ سنی ہے نہ کوئی خبر ہے، اور یہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے کمرہ بڑا ہوا ہے کہ کون ہے؟ تو ایک عورت نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے آمنہ، تو حیران نہ ہو، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں، چوتھی نے کہا میں حوا ہوں، اور یہ جنت کی حوریں ہیں، ہم سب تمہاری خدمت کے واسطے آئے ہیں۔ حضور کے ماں باپ کو مشرک کہنے والے میری تمہاری مائیں بھی ہیں، کیا ان کی خدمت کے واسطے بھی جنت کی عورتیں آتی ہیں؟ حضرت مریم جنت کی عورتوں کی سردار، حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ اور سنو، یہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ دونوں جنت میں حضور کی بیویاں ہوں، حضور کی زوجیت میں آئیں گی، تو اللہ نے انہی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خدمت کرو اپنی ماں کی، تم نے جنت میں بہو بننا ہے۔ تو جنت کی سردار عورتیں خدمت کے لیے ہیں، کتنا مرتبہ ہے حضور کی والدہ ماجدہ کا کہ جنت کی عورتیں خدمت کے واسطے میرے بزرگوں اور دوستوں مختصر یہ ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اس رات دیکھا آسمانوں سے جلوس نکالا، ہاتھوں میں جھنڈیاں تھی، ایک جھنڈا انہوں نے خانے کعبے پر گاڑا، ایک مشرق مغرب میں گاڑا۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس نبی کے دین کی ابتدا یہاں سے ہوگی اور پھر یہ دین مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ حضور کی ولادت کی شب میں فرشتوں نے جلوس نکالا، آسمانوں سے زمین پر آئے، ہاتھوں میں جھنڈے تھے، صلاۃ و سلام کے نغمے گاتے ہوئے آئے، اس لیے ہم جلوس نکالتے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ فرشتوں کی سنت۔ اور جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، مدینے والوں نے جلوس نکالا، مدینے والوں نے جلوس نکالا۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، مدینے والے حضور کی راہ دیکھتے تھے، پہاڑیوں پر چڑھ کے سرکار کی سواری کو دیکھتے تھے۔ جب سرکار آئے تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینے میں آپ کا داخلہ چپ چاپ نہیں ہوگا، دھوم دھام سے ہوا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور اتار کر اپنے جھنڈے کے اوپر باندھ کر اس کا جھنڈا، اپنے نیزے کے اوپر باندھ کر اس کا جھنڈا بنا لیا۔ دیکھو ہاتھ میں جھنڈا، مدینے والوں کا جلوس ہے پر سوار۔ اور جب شہر میں داخل ہوئے، ان کے نعرے، خوشی اور مسرت کے نعرے سن کر مدینے والے گھروں سے نکلے، جلوس میں شریک ہو گئے۔ اب نبی کریم کا جلوس مدینے کی گلیوں میں نکلا ہوا تھا اور عورتیں اور مرد جلوس کو چھتوں پر کر کے دیکھ رہے،
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے صفائے کرنے چالو بننے ساؤ کو کل بیوت مکہ عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے دیکھ رہے تھے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ بچے بچیاں گلیوں میں ٹولیوں کی صورت میں متفرق تھے، کوئی ٹولی ادھر کوئی ٹولی ادھر. کیا نعرہ لگاتے تھے؟ نعرہ رسالت کو شرک بدعت کہنے والوں سنو. یہ علماء موجود ہے، نہیں تو ابھی صحیح مسلم شریف سے آؤ میں نکال کر دکھاؤں. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. سینے والوں نے جلوس نکالا، حضور کی آمد کی خوشی نعرے لگائے. جب سرکار تشریف لائے مدینے میں گئے، مدینے والوں کو آنے کی خوشی انہوں نے جلوس نکالا، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. جب حضور زمین پر آئے فرشتوں نے جلوس نکالا، درود و سلام کے نغمے گائے. ہمیں بھی خوشی ہے سرکار کے تشریف لانے کی، ہم بھی جلوس نکالیں، درود و سلام پڑھتے. لیکن میں یہ بات ضرور کروں، ہم حضور کا جلوس نکالتے ہیں کہتے ہیں بدعت، ان کے قلم حرکت میں آ جاتے ہیں، زبان ہلنے لگ جاتی ہے. اور پچھلے دنوں میں جب خود ان کے جلوس نکل رہے تھے عورتوں نے نہیں نکالے، مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی جلوس نکالے. میرے پاس اخبار موجود ہے، لاہور کے اندر جوان عورتوں نے، ہر قسم کی عورتوں نے جلوس نکالے اور ہاتھ اونچے کر کے سینے تان کے ان کے لیے نعرے لگائے. اور جناب والا گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھر کے انہوں نے جلوس نکالے. کسی مولوی کی زبان حرکت میں نہیں، کسی مولوی کا قلم حرکت میں نہیں آیا کہ ان عورتوں کا بے پردہ نکلنا، بازاروں میں پھرنا، ہاتھ نیچے کر کے نعرے لگانا، سینے تان کے اچھل اچھل کے نعرے لگانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس وقت یہ خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہمارے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اگر ان کے لیے جلوس نکالو تو جائز، اور اگر ہم رسول اللہ کے لیے جلوس نکالیں حرکت میں آ جاتی ہیں، زبانیں بھی حرکت میں آ جاتی. شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے. ان کی عمر گزر گئی ہے، عرسوں کو بدعت کہتے ہیں. اب خود یہ برسیاں منانے لگ گئے. کیوں بھائی برسی نہیں منائی گئی؟ یوم مفتی محمود نہیں منایا گیا؟ ہمیں کسی سے انعد نہیں، ہم بات کر رہے ہیں سنیو، یاد رکھا گا. مودودی صاحب کی برسی منائی گئی، مفتی محمود کی برسی منائی گئی، مولوی شبیر احمد عثمانی کی کراچی میں برسی منائی گئی، ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، شرینیاں تقسیم ہوئی ہیں. میرے پاس اخبار سارے موجود. اور ہم اگر کریں عرس تو یہ کہتے ہیں کیا ہمارے نہیں کیا. ان سے پوچھو اگر عرس کرنا بدعت، ایک برسی منانا کس کی سنت ہے؟ ہم یہ کس منہ سے بدعت کہیں؟ یاد رکھو ہمارا عرس ہوتا ہے ان کی برسی، ساڈا عرس تے انہاں دی برسی، ساڈا عرس انہاں دی برسی. حضرت مولانا عبد الغفور صاحب الحربی مرحوم مغفور تقریر کر رہے تھے ایک جگہ، انہوں نے کہا تجلا، انہوں نے کہا فروغ تجلا بسودت پرم. ایک نوجوان اٹھیا کہنا مولانا تجلا نہیں تجلی ہے. مولانا نے آیت پڑھی فلما تجلا ربہ للجبل، پھر وہ آپ کی ادھاری زبان میں کہنے لگے ماذا تجلا دے تیری تجلی، ماذا تجلا دے ایسی تجلی. اسی طرح میں بھی کہنا ماذا ورثتے انہاں دی برسی، ماذا ورث انہاں دی برسی. بولو ورث جو ہے ورث اس کا عربی لفظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عرس ہندوستانیوں کی ایجاد نہیں، عرس عربی لفظ ہے جو ادھر عرب سے آیا ہے. ادھر عرس ہوتا تھا، سارے سنت والے ان بزرگان دین کے عرس کرتے تھے، اردو میں شریک ہوتے تھے. یہ وہاں سے لفظ عرس یہاں آیا تو وہی لفظ رہا، مگر برسی
برفی کدوں کی چلی ہے جب گاندھی مر جائے گاندھی کی برفی نہرو کی برفی گاندھی اور نہرو کے چیلے برفیاں مناتی ہیں ہم عرس مناتی ہیں اگر کوئی پوچھے نا آپ سے لمبی چوڑی بحث میں نہ پڑا تھا کس قسم کی باتیں یاد رکھتا میرے بزرگوں اور دوستوں میں یہ کر رہا تھا مدینے والوں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالا ہم بھی جلوس نکالے قیامت میں بھی جلوس نکلے قیامت میں جلوس نکلے بولے سب سے آگے کون ہوں گے حضور علیہ حضور فرماتی آنا کھائے میں سارے رسولوں کا کھائے دوں گا سب سے آگے میں ہوں گا بلے واؤں ہم دے یدی ہم کا جھنڈا میرے ساتھ نہیں ہوگا آدم و من دونہ تحت لوائی حضور فرماتے آدم اور ان کے سوا جتنے نبی سارے میرے جھنڈے چلے حضور جھنڈا لیے آتے ہوں گے پیچھے سارے نبی اور سارے لیے آتے ہوں گے پیچھے سارے نبی اور سارے نبیوں کے پیچھے حضور کی امت حضور کی امت کے پیچھے سارے نبیوں کی امتیں یہ جلوس کدھر جائے گا جنت کی طرف حضور جنت کا دروازہ کھولے سب بتائیں وہاں بھی جلوس ہی نکل تو جو جہاں جلوس میں شامل نہیں ہوتے انہوں نے وہاں بھی نہیں ہونا اور اگر ہو بھی گئے تو ایسا ہو نہیں دے گا اگر دنیا کی سرٹیفکیٹ کہنے ہو تم سارے جلوس میں شریک ہوں گے دنیا میں تم نے جلوس کا مانا نہیں آپ جلوس میں شرک ہوتے ہو شریک ہوتے ہو یاد رکھو آخرت میں شریک ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ان کو ہوگا جو اسی بات سے تو آتا حضرت صاحب بریلوی نے فرماتے ہیں آج ان کی فنا آج مگر آج لے ان کی فنا آج مدد بن سے پھر نما لیں گے قیامت میں اگر مان گیا مان گئے تو ٹھیک ورنہ پھر قیامت کے دینے ادھر منکر ہے نا وہ نہ قیامت میں سب کچھ مننا قیامت کو مانوں اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین یوم تری المؤمنین والمؤمنات قیامت کے دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو کیا جانو گی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم جب ایمان والے مرد اور عورتیں چلیں گے تو ان کے ساتھ ان کا نور بھی چلے آگے اور ساتھ ساتھ نور بھی اور منافقت کی عالم پہلے بتا دیتا ہوں منافق کا ظاہر مسلمان اور باطن اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں کن سے کہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے کیا کہیں انظرونا تو ایمان والے ہمارا حال دیکھتے ہیں یہاں حضور کو انظر نہ نہیں کرتے یا رسول اللہ انظر جب پھر اسے مومنوں نے انہوں نے کہا مومنوں نے کہا انظرونا ہمارا حال دیکھو ہم پر نظر کرو تمہارے تو آگے پیچھے نور ہی نور اور ہم تاریخیوں کا شکار ہے اے ایمان والے نور والے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو نقطہ من نور ہے تم تمہارے نور سے ہم بھی تھوڑا سا نور لے لیں نقطہ دے استفاد کر لیں تھوڑا سا نور ہم بھی وہاں سے نور مانگیں گے کن سے ایمان والے سے جہاں کہتے ہیں غیر اللہ کے مانگنا کو مانگنا ہوگا تو جب مانگیں گے نا نور تو کیا جواب ملے لڑکے برا تم فلتم نورا کہا جائے گا
جاؤ واپس چلے جاؤ، جتوں آئے اتنے ہی چلے جاؤ، اتنے جا کے نور منگو اور واپس چلے جاؤ، وہاں جا کر نور مانگو کہ نور جہاں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملتا تھا اور ملتا تھا بارگاہ مصطفیٰ، اس کو ملتا تھا، ان کو ملتا تھا جو نور مانتے تھے اور نور مان کر نور مانگتے تھے، انہوں نے نہ نور مانا نہ مانگا، جب سرکار کی بارگاہ سے نہیں ملا ہم سے کیسے نہیں سکتا؟ جاؤ واپس جاؤ، جتوں آئے اسے چلے جاؤ، اتنے جا کے منگو نہیں ہے، یہ قرآن پڑھ رہا، یہ نور دنیا میں ملتا تھا اور ان کو ملتا تھا جو چوری پھیلا کے یہ کہتے تھے میں کہتا تو بادشاہ ہر دیتی اللہ نور کا، یا رسول اللہ میں کہتا تو بادشاہ سبحان اللہ ہر دیتی اللہ نور کا، نور دل دونا تیرا آقا، نور دل دونا تیرا بے جال صدقہ نور کا، اسے سب کچھ سرکار تشریف لائے پیر کی رات، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اکیلی خدمت کے لیے جنت کی عورتیں، جنت کی سردار عورتیں آ گئی، نونیاں وہ سہانا وقت، وہ مبارک وقت صبح کا وقت، بعض علماء نے لکھا ہے یہ صبح کا وقت قبولیت کا وقت اس لیے ہے کہ یہ حضور کی ولادت کا، جس وقت میں سرکار تشریف لائے وہ وقت قیامت تک کے لیے قبولیت کا وقت ہو گیا، سرکار تشریف لائے، کتنا پیارا وقت تھا، جس سہانی گھڑی چمکا اس دن اب روز بات مالتا مالتا سے سنو کیا فرماتی، کیا بات والدہ مالتا فرماتی ہے خراجہ منی نوران، پھر مجھ سے وہ نور نکلا، ماں بھی کہتی ہے نور ہی نکلا، اور نور ایسا نکلا اس نور کے نکلنے سے ایسی روشنی ہوئی کہ مشرق و مغرب روشن منور ہو گئے۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے میں نے اپنے حجرے میں دیکھتے دیکھتے ملک شام کے محلات حضور پاک پاک پیدا کسی قسم کی علائق ضرور بھی حضور کے ساتھ، حضور ناپ کٹے ہوئے ختمہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے، یہاں مانت حضرت فرماتے ایک سجدہ میں نہیں مانا، نہ من سے نہیں مانا، وہ بھی عزت کی حیثیت کیا ہے؟ سارے علماء سارے ائمہ جس کسی نے حضور کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے کتاب لکھی ہے نصر الدین، وہ پڑھ کر دیکھ لو، انہوں نے بھی لکھا ہے حضور ناپ کٹے ہوئے ختمہ کیے ہوئے بادشاہ پیدا، ذرا بیان کرو نصر الدین حضرت علی تھانوی کی کتاب، وہ تو آپ میرے آپ کے لیے ہوا نا مواہب النجمیہ تو میرے آپ سے بن کے لینا میں انہوں نے کہنا جو نہیں مواہب النجمیہ من گیا پھر اپنے مولوی کی کتاب پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپ پوریتا ختمہ شدہ پیدا ہوئے، ایک باتیں ماننے والوں کو جڑا نہیں مانتا
اس کی بات ہی وہ ایک آدمی کا یہ کہہ رہا تھا 2 اور 2 آپ ہوتے ہیں 2 اور 2 آپ 2 اور 2 آپ کسی کا نہیں ہے 2 اور 2 4 کہے گا نہیں 2 اور 2 آپ دونوں میں تکرار ہوگی سب طرح کے یہ کہ ہو گئے دوسرے دن ایک دوسرے نے ثابت کرنا تھا لوگوں نے آج والے کے ساتھ کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے 2 اور 2 4 تو آ جائے میں کیسے آ رہوں میں مانوں گا ہاروں گا تو تب جب کہ میں مانوں سارا جان گئے گا 2 اور 2 4 ہوتے میں کہوں گا میں جب میں مانوں گا نہیں تو ہاروں گا کیسے تو میاں جس نے نہیں ماننا اس کے لیے بات نہیں مانگنے والا حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہوئے 70 ہو گئے حضور کی پھوپھی انہوں نے کیا ماننے انہوں نے دیکھا قدرت جنہوں نے دیکھا ان سے حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں میں گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے کمرہ بغیر چراغ کے جگمگا رہا تھا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ محبتی سیلوی کے شاگرد شاہ عبدالعزیز صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے وقت کے امام بیہقی انہوں نے تفسیر مظہری کے اندر سراج منیرہ کے تحت لکھا ہے حضرت دائی علیمہ فرماتی جس دن سے محمد عربی میرے گھر میں آیا مجھے رات کے وقت چراغ جلانے کی ضرورت حضور کے نور سے میرا کمرہ جگمگایا کرتا ہے اب سنو تفسیر مظہری کا ہوا ترجمہ کرنے والے نے یہ عبارت ہی نکالی اصل عربی تفسیر ہے عربی میں یہ ہے اور جو انہوں نے ترجمہ کیا روایت مواہب الدنیا شریف چھپی ہے انہوں نے چھپوائی ہے انہوں نے اس میں سے وہ حضرت جابر والی نوری حدیث ہی نکال دی کراچی کے غیر مقلدوں نے ابو داؤد شریف چھپی ہے وہ ہاتھ باندھتے ہیں نا سینے پر تو ابو داؤد شریف میں حدیث ہے حضرت علی کی حضرت علی فرماتی ہیں ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت الشربہ کہ نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناک کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھے جائے کوئی بند نہیں ہے انہوں نے حدیث ہی پر انہوں نے حدیث آتی ہے کراچی میں حدیث کی دنیا کے طالبین ایک کتاب ہے جو سیدنا غوث اعظم کی طرف منسوب ہے غوث اعظم فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت اور سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے 2 رکعتیں کر کے 3 وتر انہوں نے لکھا 8 تراویح 3 وتر ہے انہوں نے جو بنیاد طالبین کھاتی ہے کراچی کے غیر مقدمہ وادیوں نے انہوں نے عبارت بدل کے 20 کا 8 بنا دیا 3 کا 1 بنا دیا تراویح کی 8 رکعتیں ہیں اور وتر چور ہے حدیثوں کے تفسیروں کے چور بزرگوں کی کتابوں کے چور شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اتنا عدلیہ میں لکھا ہے کہ سارے بزرگان دین کے سلسلے امامین کی نظروں میں آتا ہے تو نظروں میں آپ کے منکر ہے اب سے چھپا ہے تحفہ اس میں سے یہ عبارت ہی لکھا میں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی اس کا نام رکھا دین کے چور اس میں یہ ساری باتیں نقل کی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا عبارتوں میں چین سے کی ابھی تو پتہ نہیں کتنی کی ہیں جو میری نظر سے کتنی ہے وہ میں نے کیا کہا جائے بس وقت بہت زیادہ ہو گیا آپ کو پتا 3 گھنٹے تقریر ہوئی ہے 7 منٹ کم ہے 3 گھنٹے جاری تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سرکار تشریف لائے سب سرکار تشریف لائے تو سرکار کے تشریف لانے سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہو گیا یہ نعمت عظمیٰ اس مہینے میں ہمیں ملی ہم ساری عمر میلاد کے جلسے کریں شرینیاں بانٹیں خوشیوں کا اظہار کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا
دنیا اور آخرت کی نعمتیں حضور کا صدقہ ہے. حضور اللہ کا احسان عظیم ہے. حضور کی تشریف آوری ہمارے لیے اللہ کا احسان عظیم اور نعمت عظیمہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے بڑے ذوق شوق سے میری جلسہ منعقد کیا ہے اور میں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے آپ حضرات کا ذوق شوق مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے. لیکن میں ایک اعلان کروں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تعارف علماء دیوبند. تعارف علماء دیوبند. میں نے علماء دیوبند کا تعارف بڑی میں نے خدمت کی. ان کو چاہیے کہ مجھے مبارکباد دیں اور مجھے میری خدمت کریں کیونکہ میں نے ان کا تعارف ہی نہیں کتابوں سے کروایا. وہ کتاب موجود ہے، ضرور پڑھو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ہے کیا اور ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ فروعی ہے یا اصولی ہے اور اس کی بنیاد کیا. اسی طرح ایک کتاب ہے انوار رسالت جس میں 80 حدیثوں کی شرح. ایک کتاب ہے مسئلہ طلاق طلاق. ایک کم 3 طلاقیں دی گئے تو طلاق پڑتی ہے یا نہیں. تو یہ مسئلہ طلاق جو ہے طلاق ثلاثہ اس کا ہدیہ 3 روپے. 3 ہی طلاقیں ہیں 3 ہی روپے 1 روپیہ فی طلاق. اور انوار رسالت کا ہدیہ ہے 4 روپے. 80 کے قریب حدیثوں کی شرح اور غیر مقلدوں کے ساتھ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں ان کا میں نے حل کیا. اسی طرح تعارف علماء دیوبند اور چند کتابیں ہیں امام پاک اور جدید پولیس کتابیں اور 2 کتابیں ہیں صرف شام کربلا. باقی میری کتابیں ذکر جمیل ذکر حسین وغیرہ راہ حق اور دوسری کتابیں 2-4 دنوں میں یہ جو تقریریں ہوئی ہیں ان میں نکل گئی. اور آپ کو ویسے راول پنڈی میں اور دوسری جگہوں پر یہ کتابیں مل سکیں گی جب بھی آپ چاہیں گے. راول پنڈی میں بھی 1-2 کتب خانے وہ بھی رکھتے ہیں. شاہ صاحب نے بھی اب کتب خانہ کھولا مولانا حکیم فلم صاحب ان کے پاس بھی میری کتابیں لکھی ہیں. میں نے 25 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. 3 کتابیں اس وقت زیر طبع. تو مجھے افسوس ہے کہ میں ساری باتیں اپنی تقریر میں بیان نہیں کرتا. ایک تقریر میں کتنی باتیں آج تو میں نے 1 گھنٹہ وقت زیادہ لگایا ہے اور زور بھی بڑا لگا ہے. اس لیے میں دوسرے جو مسائل ہیں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں. ہمارے علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں وہ بیان فرماتے رہتے ہیں. وہ مسکینی صورتیں اور ہاتھوں میں لوٹے ووٹے دیکھ کر وہاں کے لوگ بڑے متاثر تھے. تو میں وہاں گیا. الحمدللہ میں نے پہلی مرتبہ 2.5 مہینے وہاں قیام کیا. روز میری تقریریں ہوتی تھی 2-3 1973. پھر 1979 میں انہوں نے مجھے بلایا. 2.5 مہینے پھر میں اس عرصے میں دوسری مرتبہ جب میں گیا ہوں تو 2.5 مہینے کے عرصے میں میری تقریروں کے کیسٹ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے آپ کی تقریروں کے 50,000 کیسٹ لوگوں کو دیے بطور تبلیغ. لو بجاؤ سارا ساؤتھ افریقہ اللہ کے فضل سے گونج پڑی. گھر گھر تقریریں ہو رہی ہیں. بچہ اور عورت اور آدمی سارے مبلغ بن گئے. تقریریں حفظ ہو گئی. اب وہاں سے مجھے لوگ دیکھنے آتے ہیں. پاکستان کئی لوگوں نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تقریریں سن کر دیکھنے آتے ہیں. حج کرنے آتے ہیں یا عمرہ کرنے آتے ہیں تو پاکستان میں ان کا کوئی عجیب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم سے دیکھیں تقریریں شروع تو ہمیں شوق پیدا ہوا کہ چلو اس آدمی کو زندگی میں دیکھ. تو انہوں نے مجھے بھی سیٹ دیکھی. تو چند سیٹ میری کوئی تقریباً 80 کے قریب تقریریں ہیں جن کے انہوں نے سیٹ تیار کیے. وہ سارے مجھے دیجیے. اب میں ان کو سنتا ہوں. سن کر نظریں ثانی کر کے جب دیکھتا ہوں کہ تقریر ٹھیک ہے کوئی لفظ منہ سے اتکڑے تو نہیں نکلا تو پھر اس کو میں آگے پھیلا رہا ہوں تاکہ پاکستان میں بھی سلسلہ جاری ہو تبلیغ کا.
کیونکہ میں رہتا ہوں بیمار. حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا جو شوق تھا میں پہلی مرتبہ ہے میں نے جتنا زور لگا کے جہاں بولا ہے اس وقت تو پتہ نہیں چلتا. بعد میں میری رگ درد تھا. اب میں بہت کمزور 30 برس ہو گئے مجھے تقریریں کرتے اور کئی بیماریاں ہیں مجھے. ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں تقریریں بالکل نہ کریں تم اپنی جان پر ظلم کرو. مگر میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں کہ تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ خیر رکھے. آپ ذرا دعا کرنا. تو میں نے بڑی زور سے تقریر کی ہے. اب آپ ذرا فرماتے ہیں لوری اصل میں زور بڑا لگتا ہے ناز شریف پر لگتا ہے. تو حضرت مولانا کتنا فرماتے ہیں چند چار تو میں بجائے اس کے انکار کرتا رہوں اور اسی میں وقت گزر جائے. چلو میں سنا دیتا ہوں. اس لوری کا تعلق حضور کی ولادت پاک کے ساتھ ہے. موقع کی بات ہے زیادہ میں سنا دیتا ہوں. جو سارے حضرات پڑھو اللہ 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 میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج دروگی وار نبی اشعار میرے بنے ہوئے ہیں جو اردو زبان میں پہنچتا ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا پر یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا پر یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت پیارا رؤوف الرحیم. آیا والی دو جگ تار اللہ کا مقبول. آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول. صافے محشر ساقیے کاثر صافے محشر ساقیے کاثر پیارا رسول کریم نبی جی. کون آیا؟ یاسینوں طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر. یاسینوں طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر. حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم
نہ چاہے ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور مسجد جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان سبحان اللہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان سوجا سوجا رحمت عالم سوجا سوجا رحمت عالم دو جگ کے سلطان